اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارک اور ہماری ذمہ داری کہ موجودہ دور کے اندر حدیث مبارک کے حوالے سے ہم ذرا اپنے معاشرے پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا نظر آتی ہے کہ بہت سی ایسی باتیں جو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان نہیں ہوئی ہیں، ان کو حدیث رسول کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے۔ اس کے اندر بنیادی نقطہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حدیث رسول کو بیان کرنے کی ذمہ داری یہ صاحب علم علماء اعظام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بیان کریں۔ اگر کوئی شخص حدیث کی کتابوں کی معرفت نہ رکھتا ہو، حدیث مبارک کی تفہیم نہ رکھتا ہو اور اس کی سمجھ بوجھ نہ رکھتا ہو تو اسے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب کرے بغیر تحقیق کیے ہوئے۔ جس طرح موجودہ دور کے اندر سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں، واٹس ایپ ہے، فیس بک وغیرہ ہے، اور ویسے ہی میسج وغیرہ ہے تو اس کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ حدیث رسول ہیں، حالانکہ جب اس کی تحقیق کی جائے تو کوئی اس طرح کی حدیث مبارک نہیں نکلتی۔ تو اس کے اندر فارورڈ کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ تو یا تو تحقیق کرے کہ بھائی یہ حقیقت میں حدیث رسول ہے کہ نہیں ہے۔ اگر حدیث رسول ہے تو پھر اس کو آگے فارورڈ کریں، لیکن اگر وہ حدیث رسول نہیں ہے اور بغیر تحقیق کیے ہوئے وہ بندہ اس کو آگے فارورڈ کر دے گا، اب اس صورت میں اس بندے پر گناہ عظیم بھی آئے گا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ بات کو منسوب کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اتنی سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، لہذا ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بندہ ایسی بات حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کر دے کہ وہ بات در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ فرمائی ہو، تو اس سے اللہ اور اس کا رسول سخت ناراض ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس کے اندر انتہا درجے کی احتیاط کرے کہ احتیاط کے اندر ہی ہمارا بچاؤ ہے، اور اگر احتیاط نہیں کریں گے تو پھر عذاب الہی کے مستحق ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس سے محفوظ و مامون رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔